یہ آپ نے فواد چودھری صاحب کا پوری گفتگو سنی ہے. اس پہ جو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 3:17 پر ملت ایکسپریس ڈیریل ہوئی ہے اور 3:38 پر آ کر ان بوگیوں سے سر سید ایکسپریس ٹکرائی ہے، یعنی کہ 21 منٹ کے فرق سے. تو کیا سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے کہ ہم 21 منٹ پہلے ہونے والے حادثے کے بارے میں اطلاعات نہیں دے پاتے ہیں کہ جو ٹرین چل رہی ہے 21 منٹ بعد وہ ٹرین جا کر اس ٹرین سے ٹکرا جائے جو پہلے ہی پٹڑی پر اس وقت موجود ہے. تو کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے. اگر 2 4 5 منٹ کے فرق میں تو شاید مشکلات معاملات ہوں، 21 منٹ کا بہت بڑا فرق ہے. اور اس ٹریک پر جو میکسیمم سپیڈ وہ 120 اور منیمم سپیڈ جو ہے وہ تقریباً 90 کلومیٹر کی رفتار سے، یہ خود ریلوے کا کہنا ہے کہ وہ چلتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 21 منٹ میں کتنا سفر وہ ٹرین کر چکی ہوگی، کتنے چھوٹے موٹے اسٹیشن وہ کراس کر کے اس ٹرین سے جا کے ٹکرائی ہے. یہ وہ چیزیں شاید مسنگ ہے جو ابھی تک تحقیقات میں یہ رپورٹ ہونا، سوال ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہے ایسا کہ ہم 73 سال کے بعد بھی اس انگریز کے بنائے ہوئے نظام کو ابھی تک اپڈیٹ نہیں کر پائیں. ہمارے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید صاحب نے کہا جی کہ یہ 19ویں صدی کا بچھایا ہوا ٹریک ہے اور اس کی حالت یہ ہے، تو اس کا حل بھی تو کوئی ہے نا. اس حل پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق صاحب بھی اور احمد جواد صاحب بھی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر ریلوے سے بھی بات ہو اور سابق وزیر ریلوے سے بھی بات ہو کہ کیا یہ اتنا آسان ہے یا اتنا مشکل ہے جو کام ہو نہیں پاتا ہے. احمد جواد صاحب، آپ سے اس طرح آغاز کرتے ہیں. ہم چھوڑ دیتے ہیں، آج وہ بات ہی نہیں کرتے. وزیر اعظم صاحب نے آج سے 12-13 سال پہلے کہا تھا کہ وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے. لیکن سر نظام میں بہتری کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی نظام خراب ہو گیا ریلوے کا. 3 سال میں یہ ایک ٹریک ہے پاکستان میں جو سب سے زیادہ مصروف ہے، جسے لاہور کراچی کا ٹریک کہتے ہیں. سر اس میں بھی اپڈیٹ نہیں ہو پایا، بہتری نہیں ہو پائی، اور آپ کے سامنے جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ ٹریک ٹھیک نہیں تھا، رپورٹ غلط گئی، ڈی ایس نے اس کو اگنور کیا اور یہ حادثہ پیش آیا. مدثر، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ انگریز کا بنایا ہوا جو نظام ہے آج تقریباً 72-73 سال کے بعد بھی ہم اسی نظام کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس نظام کے اندر ہم پچھلے 70 سال میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکے. اور ظاہر ہے کہ پچھلے 3 سال سے تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور جو کام اگر 70 سال میں نہیں ہوا تو 3 سال میں حکومت میرا خیال ہے کہ پورا نظام تو تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن اس میں بہتری ضرور آنی چاہیے. یہ تو ایک اسپیکٹ ہو گیا ریلوے کے نظام کے حوالے سے. اب دوسری چیز جو ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، اور وہ تعین اس کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا دور ہے یا پی ایم ایل این کا دور ہے یا مشرف کا دور تھا یا پی ٹی آئی کا دور ہے. جب بھی کوئی حادثہ ہو اس کا تعین ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ نظام پرانا ہے تو اس میں حادثات ہو جاتے ہیں. ہمیں اسی نظام کو جب تک یہ تبدیل نہیں ہوتا اس میں سیفٹی کا جو بھی، چاہے وہ مینول سسٹم ہے چاہے وہ آبسلیٹ سسٹم ہے، اسی نظام پر عمل کرتے ہوئے ٹرینوں کی سیفٹی کو یقینی بنانا ہوگا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور احمد صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تعین ہونا چاہیے. 3 سال میں مجھے اس وقت فگرز ایگزیکٹ نہیں، لیکن درجنوں حادثات جو بڑے ٹریکس ہیں دونوں، اس میں لاہور جو پشاور سے کوئٹہ اور پشاور سے کراچی کے ٹریک ہیں، اس ٹریک پہ درجنوں حادثات ہو چکے. لیکن وہ جو تعین ہے اور ذمہ داروں کی سزا ہے یا وہ معاملات وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے. بڑے کچھ حادثات میں سوائے جو انشورنس کے پیسے ہیں ان کے دینے کے اور کوئی خاطر خواہ ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ جس میں کچھ بہتری آ سکے. ٹریک تو شاید اب ML1 تبدیل ہوگا تو ہوگا، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوا. مدثر، میں نے اسی لیے آپ سے کہا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کسی ایک حکومت سے نہیں ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ پچھلے 3 سال کے حوالے سے آپ کو کچھ حادثات ہیں، آپ کے پاس لسٹ تو نہیں ہے لیکن آپ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی سنے ہیں، اور اس سے پچھلے 5 سال کے حادثات کی بھی ایک لسٹ ہوگی، اور اس سے پچھلے 5 سال کے بھی حادثات کی ایک لسٹ ہوگی. تو وہ تو بدقسمتی سے ریلوے کے حادثات کا ایک تسلسل ہے جو کہ ہم کوئی 5 سال یا 10 سال یا 15 سال نہیں،
بلکہ میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم اس تسلسل کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کبھی بڑے حادثات، کبھی چھوٹے حادثات، کبھی بہت بڑا جعلی نقصان، کبھی چھوٹا جانی نقصان، یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا یہ سوال کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اگر نہیں بھی ان لوگوں نے کیا جو اس سے پہلے حکومتیں کرتے جی رہتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج ان کو بھی یہ موقع ملا ہے کہ وہ بھی یہ سوال کریں، بالکل کرنا چاہیے ان کو۔ میں ان کا سوال اس وجہ سے رد نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں نہ تو ان حادثات کا تدارک کیا، نہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے کوئی کوششیں کی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے دھندوں میں مصروف رہے، لیکن اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہمیں ذمہ داری ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ جو بھی نظام ہے، اس نظام کو ایک سیفٹی کے ساتھ چلانا وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس میں جو بھی کوئی چیئرمین ریلوے ہے، ریلوے کا منسٹر ہے، ریلوے کے دوسرے آفیشلز ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں تحقیق ہونی چاہیے، اور عوام کا حق ہے کہ وہ چاہے اس سے سر پہلے یہ کوئی حادثہ تحقیق ہوا ہے کب یا یہ ہوگی، والا اور حادثہ اس کے بعد میں جیسے کہا نا کہ وہ ابھی تک چیزیں نہیں ہیں۔ میں صدیق الفاروق صاحب، یہ حادثہ ہوتا ہے، اس حادثے کے بعد پھر ہم گفتگو اسی طرح سے میڈیا پہ بیٹھ کے 1 دن 2 دن 3 دن وہ سوئم، اس کے بعد معاملہ پس پش چل رہا جاتا ہے، پھر ایک نئے حادثے کا انتظار ہوتا ہے کہ پھر سے سوال کیا جائے اور پھر سے یہی جواب ہوتا ہے، ایسا کچھ موجود نہ ہو۔ تو صدیق الفاروق صاحب، یہ پھر ذمہ داری پیچھے ڈال دی جائے، اپنے پہ ڈال دی جائے، ٹریک پر ڈال دی جائے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بہت سی باتیں اچھی کی ہیں احمد جواد صاحب نے۔ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اگر حکومتوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے خلاف سازشیں کرنے والا کوئی نہیں، جوڑ توڑ کرنے والا کوئی نہیں، اور ہر 5 سال کے بعد ایک دن انتخابات ہونے ہیں، اور انتخابات بھی فری اور فیئر ہونے ہیں، جس کو عوام ووٹ دیں گے وہ حکومت سنبھال لے گا۔ لیکن یہاں معاملہ یہی ہوتا ہے، پنجاب کب اس سے ہٹ رہا ہے، مرکز سے کون جا رہا ہے، نواز شریف کو کب ہم نے ہٹانا ہے، فلاں کو کب ہم نے یہ کرنا ہے، سازشیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس میں سیاسی حکومتوں کو بالخصوص توجہ سے اور دل جمی سے اور پورا منصوبہ بندی کے مطابق کام کرنے کی نہ مہلت ملتی ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں اس حادثے کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ شیخ رشید صاحب کہہ دیتا ہوں، میرا خیال ہے 2 سے زیادہ مرتبہ تو ریلوے کے منسٹر رہے ہیں، اور ان کے بیانات جو 2.5 سال انہوں نے یہاں اس دفعہ تحریک انصاف میں وہ وزیر ریلوے رہے ہیں، ان کے بیانات اٹھا کے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، کیا اصلاحات کی ہیں، وہ ساری سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں تو انہوں نے 2.5 سال میں ریلوے کے پورے نظام کو کہیں برطانیہ کا ریلوے کا جو ہے نظام بنا دیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔